دنیا کی تاریخ میں ہمیں ایسے بھی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں جب کسی مشہور و معروف شخصیت کو اپنے ہی چاہنے والوں کے سامنے سرعام قتل کر دیا گیا۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ کسی لیڈر کو سرعام قتل کیا گیا اور کیسے قتل کیا گیا۔ یہ ہے موضوع آج کی ویڈیو کا۔ نمبر 1، مہاتما گاندھی۔ ہندوستان کے عظیم لیڈر موہن داس کرم چند گاندھی، جو عام طور پر مہاتما گاندھی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، ان کو 30 جنوری 1948 کو برلا ہاؤس میں سرعام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ مہاتما گاندھی برلا ہاؤس میں ایک مذہبی میل ملاپ میں موجود تھے کہ انہیں ایک ہندو سبھا سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند ہندو جس کا نام نتھو رام تھا، اس نے مہاتما گاندھی کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ حادثے کے فوراً بعد گاندھی جی کو برلا ہاؤس کے اندر لے جایا گیا، لیکن تب تک وہ دم توڑ چکے تھے۔ اس حملے سے بھی پہلے ان پر 5 قاتلانہ حملے کیے گئے تھے، مگر گاندھی جی ان حملوں سے بچ نکلے تھے۔ نمبر 2، ابراہم لنکن۔ امریکہ کے 2 بار صدر بننے والے ابراہم لنکن کو ایک تھیٹر میں سرعام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ ایک ڈاکیے اور کلرک سے زندگی شروع کر کے وہ امریکہ کے 16ویں صدر بنے۔ ابراہم لنکن نے 1863 میں افریقی غلاموں کو آزادی دلوائی، لیکن ابراہم لنکن سفید فام لوگوں کو برتر سمجھا کرتے تھے۔ لیکن 1865 میں ایک امریکی شخص ویلکس بوتھ نے انہیں اس وقت گولیاں مار کر ہلاک کر دیا جب وہ فورٹ تھیٹر میں ایک ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ امریکہ کے $5 کی کرنسی نوٹ پر ابراہم لنکن کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ نمبر 3، لیاقت علی خان۔ ناظرین، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک جلسے میں سرعام گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ ان پر سید اکبر نامی شخص نے 5 گولیاں چلائیں اور لیاقت علی خان وہی اپنے آخری الفاظ "اللہ پاکستان کی حفاظت کرے" کہتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان پر گولیاں چلانے والے سید اکبر کو پولیس نے وہیں ہلاک کر دیا۔ یہ منظر بے شمار لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا۔ نمبر 4، اندرا گاندھی۔ ہندوستان کے سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کو صفدر جنگ روڈ، دہلی پر ایک جلسے کے دوران ان کے محافظ ستونت سنگھ اور بین سنگھ نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ اندرا گاندھی کو قتل کرنے کی سب سے بڑی وجہ بلو سٹار آپریشن تھا، جس میں سکھوں کے مقدس مقام گولڈن ٹیمپل میں آپریشن کیا گیا، جس میں کئی سکھ ہلاک ہوئے اور گردوارے کو بھی نقصان پہنچا، جس کے بدلے میں سکھوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔ نمبر 5، جان ایف کینیڈی۔ یہ بات 22 نومبر 1963 کی ہے، جب امریکہ کے 35ویں صدر جان ایف کینیڈی امریکہ کے شہر ڈلاس میں اپنی اہلیہ اور امریکی ریاست ٹیکساس کے گورنر کے ساتھ اپنی صدارتی موٹر گیڈ میں سوار اپنے سفر کی طرف جا رہے تھے کہ ان پر ٹیکساس اسکول بک ڈپوزٹری کے باہر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ ان پر لی ہاروی اوسوالڈ نے اسکول بک ڈپو کی کھڑکی سے فائرنگ کر کے انہیں قتل کیا تھا۔ پر گولیاں چلانے والے یعنی کینیڈی کو قتل کرنے والے کو 2 دن بعد جیک روبی نے بھی گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ نمبر 6، بینظیر بھٹو۔ 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم رہنے والی بینظیر بھٹو نے آج سے تقریباً 16 سال پہلے جام شہادت نوش کیا تھا۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں الیکشن 2008 کے لیے اپنی کمپیننگ کر رہی تھیں۔ اپنی سیاسی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے لیاقت باغ میں ان پر بھی گولیاں چلائی گئیں۔ ان پر گولیاں چلانے کے ساتھ ان کی ریلی میں خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 23 اور بھی معصوم لوگ مارے گئے۔ ناظرین، بینظیر بھٹو اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات کا شکار ہونے سے بچتی رہی تھیں۔ نمبر 7، شیخ مجیب الرحمان۔ بنگلہ دیش کے پہلے صدر شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے بیشتر افراد کو 15 اگست 1975 کے شروعاتی گھنٹوں میں بنگلہ دیشی فوج کے جوانوں کے ایک گروپ نے قتل کر دیا تھا، جنہوں نے بغاوت کے ایک حصے کے طور پر ان کی دان منڈی 32 کی رہائش گاہ پر حملہ کر دیا تھا۔ آج کی تاریخ میں بنگلہ دیش میں 15 اگست کو قومی سوگ کا دن منایا جاتا ہے اور اس دن بنگلہ دیش میں سرکاری چھٹی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 8، راجیو گاندھی۔ 21 مئی 1991 راجیو گاندھی بھارت میں ہونے والے الیکشن کے لیے اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے کہ اسی دن وہ بھارت کی ریاست آندھرا پردیش سے اپنی مہم مکمل کر چکے تھے کہ ان کا اگلا سٹاپ وہی ریاست تامل ناڈو تھی جہاں ان کو قتل کیا جانا تھا۔ مگر اپنے اوپر ہونے والے خودکش دھماکے سے بے خبر راجیو گاندھی اپنی تقریر کرنے ہی لگے تھے کہ انہیں کانگریس پارٹی کے ممبرز اور بچوں کی طرف سے ویلکم کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران ان کی قاتل بھی ان کو ویلکم کرنے آئی اور ان کے پاؤں چھوئے، پھر ان کو ایک پھولوں کا گلدستہ تحفہ دن دیا جن میں بم تھا۔ جیسے اس نے راجیو گاندھی کو پھول تھمائے تو پھولوں میں موجود بم پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں راجیو گاندھی سمیت 14 اور بھی لوگ مارے گئے۔ جہاں راجیو گاندھی کو قتل کیا گیا تھا، آج وہاں ان کی یاد میں اسی جگہ 7 پلرز تعینات کیے گئے ہیں۔ دوستو، یہ راولپنڈی کا لیاقت پارک ہے، جہاں پاکستان کے 2 وزیر اعظم کو گولیاں مار کر قتل کیا جا چکا ہے، اور یہ راولپنڈی کا جنرل ہاسپٹل ہے، جہاں ان دونوں وزیر اعظم کو زخمی حالت میں بچانے کے لیے لایا گیا تھا۔ 2007 میں جب بینظیر بھٹو کو زخمی حالت میں یہاں لایا گیا تو انہیں راولپنڈی میڈیکل کالج کے پرنسپل محمد مصدق خان نے بچانے کی کوشش کی۔ اس واقعے سے 56 سال پہلے
جب لیاقت علی خان کو یہاں لایا گیا تو انہیں مصدق خان کے والد محمد صادق نے بچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ عجیب اتفاق لیاقت باغ اور راولپنڈی کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ امریکہ کے صدر ابراہم لنکن اور جان ایف کینیڈی کے درمیان پائی جانے والی مماثلت بہت حیران کن ہے۔ ان دونوں کو جمعے کے دن قتل کیا گیا اور سرعام قتل کیا گیا۔ جس وقت ان دونوں کو قتل کیا گیا اس وقت ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ جب ابراہم لنکن کو قتل کیا تو وہ اس وقت فورڈ تھیٹر میں موجود تھے، جبکہ جان ایف کینیڈی فورڈ کی موٹر کیڈ میں سوار تھے۔ دونوں کو قتل کرنے والے لی ہاروی اوسفورڈ اور جان ویلکس بوتھ کے نام میں 15 الفابیٹ تھے۔ لنکن کے قاتل اور کینیڈی کے قاتل دونوں کو اپنے جرائم کے لیے مقدمے کی سماعت کرنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا گیا تھا۔